احتشام لغاری صبح آفس پہنچا تو سارا عملہ مصروف نظر آیا۔ کمرشل بلاک کی تیسری منزل پر بنے اس جدید اور شیشے کی دیواروں والے دفتر میں آج کچھ خاص ہو رہا تھا۔ استقبالیہ پر بیٹھی ریسپشنسٹ نے اٹھ کر کہا، سر آج سیکٹری کی پوسٹ کے انٹرویوز ہیں، سب کینڈیڈیٹس ویٹنگ روم میں موجود ہیں۔ احتشام نے سر ہلایا اور سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ ہمیشہ وقت کے پابند اور سخت مزاج مشہور تھا۔ جتنی تیزی سے وہ بزنس میں کامیاب ہوا تھا اتنی ہی سختی سے وہ نظم و ضبط پر یقین رکھتا تھا۔ فائلز میز پر رکھ دیں اور مینیجر سے کہا 10 منٹ میں کانفرنس روم آ جائیں۔ اس نے اپنے اسسٹنٹ کو کہا اور لیپ ٹاپ کھولنے لگا۔ دوسری جانب نیچے ویٹنگ روم میں بیٹھے امیدواروں میں ایک دبلی پتلی سادہ لباس میں ملبوس لڑکی عروج کاظمی نروس انداز میں اپنے ہاتھ مسل رہی تھی۔ وہ اس ماحول سے ناآشنا تھی، لیکن اس کے چہرے پر ایک الگ سی سنجیدگی تھی، ایک سوالیہ سکوت جو صرف مجبوری کے موسموں میں اترتا ہے۔ انٹرویوز چلتے رہے۔ احتشام کے باپ نعمان لغاری خود انٹرویوز کی نگرانی کر رہے تھے۔ ہر امیدوار سے رسمی سوالات کیے جا رہے تھے، تعلیمی قابلیت، تجربہ، مہارتیں، سب کچھ دیکھا جا رہا تھا۔ لیکن جب عروج اندر داخل ہوئی تو نعمان لغاری نے فائل کھولنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں کچھ تلاش کرنے کی کوشش کی۔ آپ کا نام؟ عروج کاظمی۔ اس نے نرمی سے کہا۔ تعلیم BA، تجربہ نہیں، ابھی تک کسی جگہ کام نہیں کیا۔ عروج نے نظریں جھکائے جواب دیا۔ نعمان لغاری نے ایک لمحہ توقف کیا اور پھر، آپ یہ نوکری کیوں چاہتی ہیں؟ کیونکہ مجھے ضرورت ہے۔ اس کے لہجے میں نہ ڈر تھا نہ جھوٹ، صرف سچ کی تلخی۔ نعمان لغاری نے باقی سوالات چھوڑ دیے۔ آپ جا سکتی ہیں، ہم آپ سے رابطہ کریں گے۔ انٹرویوز ختم ہونے کے بعد باقی سینئر عملہ حیران ہوا جب نعمان لغاری نے فائلز ایک طرف رکھتے ہوئے کہا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، سیکرٹری کی پوسٹ کے لیے عروج کاظمی کو منتخب کیا جائے گا۔ مینیجر نے حیرت سے کہا، سر مگر اس کا کوئی تجربہ نہیں ہے۔ مجھے تجربہ نہیں، خلوص چاہیے۔ وہ لڑکی مجھے سچی لگی، ضرورت مند لگی۔ یہ بات شام کو احتشام کو پتہ چلی تو وہ فوراً اپنے والد کے کمرے میں چلا گیا۔ دروازہ کھولتے ہی بولا، بابا یہ کیا کیا آپ نے؟ نعمان لغاری کرسی سے نیم دراز ہو کر بولے، کیا ہوا احتشام؟ جس لڑکی کو آپ نے ہائر کیا ہے اس کا نہ تعلیمی ریکارڈ قابل ذکر ہے نہ تجربہ۔ یہ کمپنی خیراتی ادارہ نہیں ہے، ہمیں قابل لوگ چاہیے۔ نعمان لغاری نے سنجیدگی سے کہا، میں جانتا ہوں بیٹا، لیکن انسانیت کبھی کبھی کاروبار سے بھی اوپر ہوتی ہے۔ تو ہر ضرورت مند کو آپ دفتر میں نوکری دے دیں گے؟ شاید نہیں، مگر کبھی کبھی دل سے فیصلہ لینا پڑتا ہے۔ احتشام نے چہرہ پھیر لیا۔ ٹھیک ہے، مگر اگر اس نے ایک دن بھی کوئی بلنڈر کیا تو میں خود اسے باہر نکال دوں گا۔ اگلے دن جب عروج پہلی بار دفتر آئی تو وہ خاموش، سہمی ہوئی اور ہر چیز کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ دوسرے ملازمین اسے شک کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے۔ کسی نے چپکے سے کہا، ضرور کسی سفارش سے آئی ہے۔ دوسرے نے سر ہلاتے ہوئے کہا، یہ زیادہ دن نہیں چلے گی۔ عروج سب کچھ سن رہی تھی لیکن چہرے پر کوئی رد عمل نہیں تھا، جیسے وہ سب کچھ سہنے کی عادی ہو۔ احتشام نے اسے اندر بلایا۔ آپ کا کام سمپل ہے، جو کہا جائے وہ وقت پر کرنا ہے، فالتو بات نہیں چاہیے اور غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ عروج نے سر ہلایا۔ جی سر، میں پوری کوشش کروں گی۔ کوشش کافی نہیں ہوتی، پرفارمنس چاہیے۔ عروج نے پہلی فائل لی اور خاموشی سے میز پر بیٹھ گئی۔ اس کی انگلیاں کانپ رہی تھی لیکن وہ بار بار خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دوپہر کو جب وہ کینٹین گئی تو کسی نے اس کے لیے جگہ نہیں چھوڑی۔ وہ چپ چاپ کونے میں کھڑی ہو کر پانی پی رہی تھی کہ اچانک چپراسی آ کر بولا، میڈم سر نے بلایا ہے۔ واپس جا کر اس نے احتشام کے سامنے فائل رکھی۔ احتشام نے فائل کھولی، ایک غلطی نکالی اور غصے سے بولا، یہ کیا ہے؟ سپیلنگ مسٹیک؟ عروج نے نظریں جھکا کر کہا، معذرت سر، دوبارہ چیک کر لوں گی۔ چیک کرنے کی ضرورت تھی، بھیجنے کی نہیں۔ عروج چپ رہی، صرف سر ہلا دیا۔ شام کو جب وہ دفتر سے نکلی تو اسے ایک انجانی تھکن نے آن گھیرا۔ وہ فٹ پاتھ پر چلتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ یہاں میری جگہ نہیں تھی شاید، لیکن جانا بھی نہیں ہے۔ یہ نوکری میرے باپ کی دوا ہے، میری ماں کی آخری امید۔ اور دوسری طرف احتشام اپنے کمرے میں بیٹھا سگریٹ کا کش لیتے ہوئے سوچ رہا تھا، یہ لڑکی کچھ زیادہ ہی سنجیدہ ہے، لیکن اسے سمجھنا پڑے گا کہ یہ کارپوریشن ہے، کوئی جذبے کا کھیل نہیں۔ پہلا دن گزر چکا تھا مگر کہانی بس شروع ہوئی تھی۔ دفتر میں نئی صبح کا آغاز ہوا تو سب اپنی فائلوں اور کاموں میں مصروف تھے۔ عروج خاموشی سے اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میز پر فائلوں کا ایک ڈھیر پڑا تھا۔ اس نے صبح جلدی آ کر کچھ رپورٹس ترتیب دی اور انہیں ڈیجیٹل فارمیٹ میں بھی محفوظ کر لیا۔ احتشام نے اندر آتے ہی معمول کے مطابق سوالات شروع کر دیے۔ وہ کمرشل پلان کی فائل کہاں ہے جسے میں نے کل کام کرنے کو کہا تھا؟ عروج نے فوراً ایک نیلے رنگ کے فولڈر کی طرف اشارہ کیا۔ سر یہ رہی، میں نے تمام ڈیٹا اپڈیٹ کر دیا ہے اور ایک الگ کاپی کلاؤڈ میں بھی اپلوڈ کر دی ہے۔ احتشام نے بغیر کوئی تبصرہ کیے فائل اٹھائی، کچھ صفحات پلٹے اور بولا، کلاؤڈ پر کیوں؟ کیونکہ پچھلی بار ایک فائل مس ہو گئی تھی تو سوچا بیک اپ ہونا چاہیے، عروج نے نرمی سے جواب دیا۔ احتشام نے اس بات میں سر ہلایا مگر کوئی تعریفی لفظ زبان پر نہیں آیا۔ وہ دل سے اب بھی مطمئن نہیں تھا۔ اس دوران میٹنگ روم میں ایک ہنگامی اجلاس رکھا گیا۔
एहतशाम, चंद सीनियर मैनेजर्स और उरूज सब मौजूद थे। एक अहम प्रेजेंटेशन थी जिसके लिए एहतशाम ने कल रात अपने सीनियर स्टाफ को मवाद तैयार करने को कहा था, लेकिन जब प्रोजेक्टर ऑन हुआ तो एक स्लाइड मुकम्मल खाली थी। ये क्या है? ये स्लाइड कहाँ गई? एहतशाम ने गुस्से से कहा। सब खामोश थे। अचानक उरूज बोली, सर अगर इजाजत दे, मेरे पास बैकअप मौजूद है। एहतशाम ने हैरत से उसकी तरफ देखा। तुम्हारे पास? जी, कल जब मैंने डेटा तरतीब दिया तो हर स्लाइड की कॉपी अलग फोल्डर में महफूज की थी। ये कहते हुए उसने अपना USB निकाला और प्रोजेक्टर से कांटेक्ट कर दिया। प्रेजेंटेशन मुकम्मल हो गई, इजलास खत्म हो गया और सब लोग उठने लगे। मैनेजर इमरान ने एहतशाम के कान में कहा, नई लड़की ने आज बचा लिया हमें। एहतशाम ने खामोशी से सर हिलाया, लेकिन चेहरे पर तासुर बदस्तूर संजीदा ही था। उसी शाम उरूज ने कंपनी की पिछली 3 रिपोर्ट्स को कंपाइल किया और उसमें मौजूद गलतियों की लिस्ट बनाकर एहतशाम के टेबल पर रखी। ये क्या है? उसने हैरत से फाइल खोली। पिछली रिपोर्ट्स में कुछ अदाद शुमार गलत दर्ज थे, मैंने वो दुरुस्त कर दिए हैं और साथ में एक नया फॉर्मेट भी तजवीज़ किया है जो आइंदा रिपोर्ट्स के लिए मुफीद हो सकता है। उरूज ने वजाहत की। एहतशाम ने फाइल देखी, कुछ देर खामोश रहा और फिर बोला, हमें ये पहले से क्यों नहीं पता था? शायद कोई वक्त की कमी या तवज्जो की कमी हो सर, लेकिन अब से गलती नहीं होगी, उरूज ने नरमी से कहा। अगली सुबह वो दफ्तर पहुंचे तो उरूज पहले से मौजूद थी और अपने काम में लगी हुई थी। उसने एक लम्हे को दरवाजे पर रुककर उसे देखा, फिर सर झटक कर अंदर दाखिल हो गया। उस दिन वो खुद उसे फाइल देकर बोला, ये जल्दी मुकम्मल करना, कल क्लाइंट्स के साथ मीटिंग है। उरूज ने एतमाद से कहा, सर आज शाम तक रेडी हो जाएगी। एहतशाम पलटते हुए बोला, अच्छा काम कर रही हो। उरूज ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, लेकिन एहतशाम पहले ही कमरे से निकल चुका था। दफ्तर के दूसरे मुलाजमीन भी अब उसकी तारीफ करने लगे थे। रिसेप्शन पर बैठे इमरान ने कैफे में कहा, शुरू में सब गलत समझ बैठे थे, मगर ये लड़की वाकई समझदार है। अब हर दिन उरूज के एतमाद में इजाफा हो रहा था और हर दिन एहतशाम की सोच को बदल रहा था। आहिस्ता आहिस्ता, बिना शोर, बिना तस्लीम किए दफ्तर में मामूल की मसरूफियात जारी थी। फाइलों का तबादला, क्लाइंट्स की कॉल्स और ईमेल्स की कतार में सभी मशगूल थे। दोपहर के वक्त एहतशाम ने इंटरकॉम पर उरूज को बुलाया। मिस उरूज, फौरी मेरे कमरे में आए। उरूज दरवाज़ा खुलकर अंदर दाखिल हुई तो एहतशाम के चेहरे पर सख्ती वाज़ेह थी। वो फाइल कहाँ है जो कल मैंने तुम्हें दी थी? सर वो फाइल मैंने आपको आज सुबह आपकी मेज़ पर रख दी थी। नहीं है, मेरी मेज़ खाली है। तुमने दी नहीं है, कहीं रख कर भूल गई। सर मैंने सुबह खुद अपने हाथों से फाइल मेज़ पर रखी थी। तो अब कहाँ है वो? ये कोई बच्चों का खेल नहीं है उरूज। इस प्रोजेक्ट का आज आखिरी दिन है, शाम को हमें गल्फ टेक को प्रेजेंटेशन देनी है। उरूज ने परेशानी से इधर उधर देखा। सर मैं फौरन चेक करती हूँ। वो तेजी से अपने कमरे की तरफ बढ़ी और हर ड्रॉर, हर रिकॉर्ड फोल्डर खोलकर देखने लगी। प्रिंटिंग रूम, स्टोर रूम, हत्ता के आर्काइव शेल्फ तक छान मारा, मगर फाइल कहीं भी नहीं थी। एहतशाम ने गुस्से में आकर सारा अमला इकट्ठा किया और बुलंद आवाज में कहा, यह कंपनी बच्चों के हाथ में नहीं दी जा सकती। अगर कोई ये गलती से फाइल उठा ले तो हम सबका वक्त ज़ाया होता है। मैनेजर फहीम ने कहा, सर हो सकता है फाइल किसी दूसरे स्टाफ के पास चली गई हो, मैं चेक करवा लेता हूँ। एहतशाम ने हाथ से इशारा करते हुए कहा, किसी को कुछ चेक करने की जरूरत नहीं, मैं जानता हूँ कहाँ गड़बड़ हुई है। फिर वो तेज कदमों से उरूज के पास आए जो परेशानी में कंप्यूटर पर सर्च कर रही थी। मिस उरूज, अगर आपको ये जिम्मेदारी निभाना नहीं आती तो पहले दिन ही मना कर देती। उरूज ने सर उठाया। सर मेरी गलती नहीं है, मैंने वाकई फाइल रखी थी। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? एहतशाम की आवाज़ सख्त हो गई। नहीं सर, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि शायद किसी और ने। कोई और? कंपनी में इतने लोग काम करते हैं, हर बार तुम्हारी फाइलों का मसला क्यों हो जाता है? उरूज खामोश हो गई। लम्हों बाद मैनेजर फहीम अंदर आया। सर क्लीनिंग स्टाफ ने बताया एक फाइल कॉन्फ्रेंस रूम के कोने में पड़ी थी। कौन सी फाइल? एहतशाम ने फौरन पूछा। सर वही नीली फाइल जिस पर गल्फ टेक का लेबल लगा है। एहतशाम ने फौरन फाइल खोली, चंद सफ़ा देखे, फिर नजरें उरूज पर डाली। यहाँ कैसे पहुंची? उरूज ने बमुश्किल खुद को संभालते हुए कहा, सर कल शाम कॉन्फ्रेंस रूम में मैंने प्रेजेंटेशन स्लाइड कंपाइल की थी, शायद इस वक्त गलती से। शायद? एहतशाम ने जुमला काटते हुए कहा, यह शायद हमें नुकसान में डालता है। मैनेजर ने बीच में आकर नरमी से कहा, सर प्रेजेंटेशन शाम 5 बजे है, बेहतर होगा अगर हम इस पर फोकस करें। एहतशाम ने फाइल असिस्टेंट को थमाई। जाओ फौरी कॉपी करवाओ और रिहर्सल शुरू करो। उरूज खामोशी से वापस अपनी मेज पर चली गई। बाकी स्टाफ इस वाक़े पर चुपचाप था, मगर उनकी नजरें सब कुछ कह रही थी। कुछ ही देर के बाद कैफे में 2 जूनियर स्टाफ बात कर रहे थे। फाइल अगर वाकई कॉन्फ्रेंस रूम में थी तो हो सकता है सफाई करने वाले ने बाद में रखी हो। हाँ, मगर एहतशाम सर ने तो जैसे उरूज पर ही इल्ज़ाम लगा दिया था। वो हमेशा ऐसे ही करते हैं, बस किसी को टारगेट बना लेना। दूसरी तरफ उरूज ने अपने कंप्यूटर पर तमाम डिजिटल बैकअप महफूज किया, एक नई रिपोर्ट तैयार की और फाइल पर एक तफसीली नोट लिखा था कि आइंदा ऐसी सूरत हाल पेश ना आए।
شام کو پریزنٹیشن مکمل ہوئی، کلائنٹ نے سر ہلایا اور کانٹریکٹ کنفرم ہو گیا۔ اجلاس کے بعد احتشام نے مینیجر سے پوچھا تم نے اس دن کی سی سی ٹی وی ریکارڈنگز نکالی؟ سر ابھی نہیں، کیا کچھ چیک کروانا ہے؟ ہاں، دیکھنا ہے کہ فائل کس وقت اور کیسے کانفرنس روم میں گئی۔ اگلے دن جب ویڈیو چیک کی گئی تو واضح ہو کہ کل شام صفائی کے دوران ایک ملازم نے فائل غلطی سے دوسری میز پر رکھ دی۔ احتشام خاموشی سے اسکرین دیکھتا رہا، اسی لمحے دروازہ کھلا، عروج اندر آئی، ہاتھ میں ایک نئی رپورٹ تھی، یہ آئندہ ہفتے کے ٹاسک پلانز ہیں۔ اس نے بغیر کوئی شکوہ کیے فائل ٹیبل پر رکھ دی۔ احتشام نے پہلی بار نرمی سے کہا شکریہ، اور کل کی بات کے لیے اگر کچھ سخت بول گیا تو معذرت۔ عروج چونک گئی لیکن کچھ بولی نہیں، بس ہلکے سے سر ہلا کر باہر چلی گئی۔ دفتر کی فضا اس دن کچھ عجیب تھی، کام تو معمول کے مطابق ہو رہا تھا لیکن سب کی نظروں میں ایک اضطراب تھا۔ کمپنی کے ایک اہم پروجیکٹ کا ڈیٹا لیک ہونے کی خبر ابھی پھیلی ہوئی تھی کہ احتشام نے کانفرنس روم میں ہنگامی اجلاس بلا لیا۔ مینیجر فہیم، چند سینئر سٹاف اور آئی ٹی ہیڈ سب موجود تھے۔ احتشام نے سامنے رکھے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر ایک رپورٹ کھولی۔ یہ وہ فائل ہے جس کا ڈیٹا ایک کمپٹیشن کمپنی کو منتقل ہوا ہے، اور یہ دیکھیں، یہ ایکسپورٹ ہوا ہے ہمارے ہی سسٹم سے۔ آئی ٹی ہیڈ نے مزید بتایا سر اس کا آئی پی ایڈریس اور لاگ ان آئی ڈی دونوں میچ ہو رہے ہیں، یہ اکاؤنٹ مس عروج کاظمی کا ہے۔ یقین ہے؟ احتشام نے سخت لہجے میں پوچھا۔ جی سر، ہمارے سسٹم کے مطابق یہ ایکٹیویٹی انہی کی مشین سے ہوئی ہے۔ احتشام نے فوراً انٹر کام پر کال کی، عروج کاظمی کو فوراً میرے آفس میں بھیجیں۔ کچھ ہی لمحے کے بعد دروازہ کھلا اور عروج اندر داخل ہوئی۔ بیٹھے نہیں، بس یہ بتائیں کہ آپ نے کمپنی کا پروجیکٹ ڈیٹا لیک کیوں کیا؟ عروج نے چونک کر کہا سر میں نے کچھ نہیں کیا۔ جھوٹ مت بولیں، ہمیں سب کچھ معلوم ہو چکا ہے۔ آپ کے لاگ ان سے ڈیٹا ایکسپورٹ ہوا ہے، اور جس بندے کے ساتھ آپ کل دیکھی گئی ہیں وہی اس کمپنی کا نمائندہ ہے۔ سر وہ میری دوست کا بھائی ہے، میری دوست کی پرسنل پرابلم تھی، اس کے سلسلے میں وہ آیا تھا، تو ڈیٹا لیک بھی اتفاق تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، خدا کی قسم۔ احتشام نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ قسموں سے فرق نہیں پڑتا، فہیم اسے بیسمنٹ میں لے جاؤ، جب تک یہ قبول نہ کرے کہ اسی نے یہ کیا ہے یہیں رہے گی۔ عروج کی آواز بلند ہوئی، سر میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ لیکن فہیم اسے پکڑ کر دفتر کی بیسمنٹ میں لے گیا۔ نیچے ایک پرانا نیم تاریک کمرہ، دیواروں پر دھول، کونے میں ٹوٹی میز اور ایک پنکھا جو بمشکل چل رہا تھا۔ فہیم نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا یہی جگہ ہے تمہارے لیے جب تک کچھ مان نہ لو۔ عروج نے دروازے پر ہاتھ مار کر کہا یہ غلط ہے، مجھے جانے دیں، میرے ابو اکیلے ہیں، ان کو میری فکر ہوگی۔ فہیم خاموشی سے چلا گیا۔ اوپر دفتر میں احتشام بیٹھا سگریٹ سلگا رہا تھا۔ مینیجر عمران بولا سر کچھ جلد بازی نہیں ہو گئی؟ نہیں، کمپنی کے نقصان کا کوئی جواز نہیں ہو سکتا، اگر اس نے یہ کیا ہے تو اسے ماننا بھی ہوگا۔ شام کو جب تمام سٹاف گھر جا رہا تھا فہیم واپس آیا اور احتشام سے بولا سر عروج نے کچھ بھی کھایا پیا نہیں، لگتا ہے بہت پریشان ہے۔ تو سر وہ کمزور ہو رہی ہے، اگر کچھ ہو گیا تو اس کی ذمہ داری میری نہیں، جب جرم کیا ہے تو سزا بھی بھگتے گی۔ دوسری طرف عروج جسے اب بیسمنٹ سے نکال کر ایک فلیٹ میں رکھا گیا تھا خاموشی سے دیواروں کو گھور رہی تھی۔ اس کے ذہن میں صرف اپنے بیمار باپ کا خیال تھا۔ دفتر میں معمول کی گہما گہمی واپس آ گئی، مگر ایک بات سب محسوس کر رہے تھے کہ احتشام لغاری پچھلے 2 دنوں سے کم بول رہا ہے، کچھ زیادہ سنجیدہ ہو گیا۔ تیسرے دن صبح جیسے ہی وہ آفس پہنچا جونیئر سٹاف بلال نے دروازے پر آ کر اجازت مانگی۔ سر اگر 2 منٹ مل سکیں تو مجھے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ احتشام نے سر اٹھا کر دیکھا، آؤ بیٹھو۔ بلال نے کرسی پر بیٹھتے ہی کم آواز میں کہنا شروع کیا، سر پچھلے ہفتے جب وہ ڈیٹا لیک ہونے والا ہوا تو میں نے کچھ عجیب دیکھا، پہلے سوچا خاموش رہوں لیکن اب ضمیر نہیں مان رہا۔ کیا دیکھا تم نے؟ احتشام نے نظریں بلال پر جما لی۔ سر 14 تاریخ کو دوپہر کے وقت میں کینٹین سے واپس آ رہا تھا، میں نے مینیجر فہیم صاحب کو عروج میڈم کے سسٹم پر کام کرتے دیکھا۔ وہ کافی دیر بیٹھے رہے اور کچھ ٹائپ بھی کر رہے تھے، اس وقت میڈم روم میں نہیں تھی۔ احتشام نے چونک کر پوچھا، یقین ہے تمہیں؟ جی سر 100% یقین ہے، بلکہ اگر آپ چاہیں تو CCTV چیک کروا سکتے ہیں۔ احتشام فوراً اٹھا، فہیم کو نہ بلایا نہ کسی کو کچھ بتایا، خود نیچے CCTV روم پہنچا، سیکورٹی آفیسر سے کہا مجھے 14 تاریخ کی دوپہر 2 بجے سے 4 بجے تک کا عروج کاظمی کے کمرے کا ویڈیو چاہیے۔ ریکارڈنگ چلائی گئی، چند ہی منٹ کے بعد منظر صاف ہو گیا۔ فہیم واقعی اس کے سسٹم پر بیٹھا تھا اور کچھ USB لگایا گیا تھا اور کچھ فائلز ایکسپورٹ ونڈو کھلی تھی۔ اس کے فوراً بعد وہ کمرے سے نکل گیا۔ احتشام کی آنکھیں اسکرین سے ہٹ نہیں رہی تھی، پسینے کی ہلکی پرت اس کی پیشانی پر نمودار ہو رہی تھی۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، بند کرو بس۔ وہ تیز قدموں سے اوپر آیا، سارا دفتر حیرت سے دیکھ رہا تھا، اس کا چہرہ سختی اور شرمندگی کا امتزاج پیش کر رہا تھا۔ مین آفس پہنچ کر اس نے فہیم کو بلوایا، جی سر آپ نے بلایا، بیٹھو نہیں، صرف سچ بول دو، عروج کے سسٹم سے تم نے ڈیٹا کیوں نکالا؟ فہیم ایک لمحے کے لیے خاموش رہ پہ بولا، سر میں CCTV دیکھ چکا ہوں، تمہارے پاس الفاظ نہیں، صرف اعتراف کی گنجائش ہے۔
فہیم نے تھوڑی دیر بعد سر جھکایا. سر میری ایک ڈیل چل رہی تھی, کچھ مالی دباؤ تھا لیکن میں واپس کر دیتا سب کچھ. تم 15 سال سے میرے باپ کے ساتھ کام کر رہے تھے, تم پر سب سے زیادہ اعتماد تھا, تم نے مجھے غلط ثابت کیا. احتشام نے انٹرکام اٹھایا. سیکورٹی, فہیم کو آفس سے باہر نکالو اور اس کا سسٹم ضبط کر لو. سیکورٹی آ گئی. فہیم بغیر مزاحمت کے باہر نکل گیا. اسی وقت احتشام نے اپنے اسسٹنٹ کو کہا کہ گاڑی نکالو, مجھے کہیں جانا ہے. شام ڈھل چکی تھی جب اس فلیٹ پر پہنچا جہاں عروج کو رکھا گیا تھا. دروازے پر موجود گارڈ نے دروازہ کھولا. اندر داخل ہوتے اس نے دیکھا کہ عروج فرش پر بیٹھی ہوئی ہے. چائے کا کپ ہاتھ میں تھاما تھا جو اب ٹھنڈا ہو چکا تھا. عروج, اس نے سر اٹھایا, آنکھوں میں تھکن, لبوں پر خاموشی. میں بہت بڑا الزام لے کر آیا تم پر, تم بے قصور تھی, فہیم نے سب کیا. عروج نے جواب نہیں دیا. احتشام نے ایک لمحے کے لیے نظریں چرائیں, پھر کہا میں تمہیں واپس لے جانا چاہتا ہوں, دفتر میں, گھر میں, جہاں تم چاہو, لیکن صرف اپنی مرضی سے. مجھے واپس نوکری کی نہیں عزت کی ضرورت ہے. اس کا جواب مختصر تھا, اور وہ میں ہر صورت واپس دوں گا, چاہے جیسے بھی ہو. عروج نے آہستہ سے کہا میرا باپ بیمار ہے, 2 دن سے میری کوئی خبر نہیں. آج رات ہم ان کے پاس جائیں گے, میں سب کے سامنے بتاؤں گا کہ تم بے قصور. عروج کچھ دیر خاموش رہی, پھر بمشکل سر کو ہلایا. احتشام نے گاڑی کی طرف اشارہ کیا. چلو, انہیں دیر ہو رہی ہوگی. گاڑی خاموشی سے شہر کے پرانے علاقے کی طرف بڑھ گئی. عروج کی نظریں کھڑکی سے باہر تھیں, چہرے پر تھکن, لیکن آنکھوں میں ایک سوال بھی قائم نہیں تھا. احتشام نے کئی بار لب کھولے مگر ہر بار لب واپس نکل گیا. جب وہ گلی کے کونے پر پہنچے, عروج نے آہستہ سے کہا یہیں روکتے ہیں, باقی میں خود چلی جاؤں گی. احتشام نے گاڑی روک دی مگر دروازہ نہیں کھولا. میں تمہارے ساتھ اندر چلوں گا, مجھے خود بات کرنی ہے تمہارے گھر والوں سے. ضرورت نہیں ہے, میں خود نمٹ لوں گی, پھر بھی یہ میرا فرض بنتا ہے. عروج خاموش رہی. دروازہ کھول کر نیچے اتری تو اس کے قدم لڑکھڑا گئے. 2 دن کی کمزوری, بھوک اور ذہنی دباؤ نے جسم کو توڑ دیا تھا. احتشام نے آگے بڑھ کر سہارا دیا لیکن اس نے ہاتھ جھٹک دیا. دروازے پر پہنچی تو عروج کا بھائی باہر آیا. اسے دیکھتے ہی غصے سے چلایا, کہاں تھی تم 3 دن؟ اس کے پیچھے باپ بھی آ گیا جو کمزوری کے باوجود دیوار کا سہارا لے کر کھڑا تھا. عروج نے بمشکل کہا ابو میں, لیکن بھائی نے اس کی بات کاٹ دی. اس کے ساتھ 3 دن, شرم نہیں آئی؟ ہماری عزت کو مٹی میں ملا دیا. احتشام نے آگے بڑھ کر کہا میں وضاحت دے سکتا ہوں, عروج بے قصور ہے, ساری غلطی میری تھی. عروج کا باپ بول اٹھا غلطی؟ تمہارے جیسے لوگ پہلے زندگی برباد کرتے ہیں پھر غلطی کہہ کر نکل جاتے ہیں. بھائی نے احتشام کا گریبان پکڑنے کی کوشش کی. چلا جا یہاں سے, اور اسے بھی لے جا, اب اس گھر میں اس کا کوئی رشتہ نہیں. عروج نے نم آنکھوں سے باپ کی طرف دیکھا. ابو میں نے کچھ نہیں کیا, اب تو چپ کر جا, تیری زبان سننے کا حوصلہ نہیں رہا اب. احتشام نے ایک نظر عروج پر ڈالی جو دروازے کے کنارے کھڑی تھی, جسے زمین اس کے نیچے سے کھسک گئی ہو. اس نے آگے بڑھ کر دھیرے سے کہا چلو یہاں سے. عروج نے قدم پیچھے کھینچے. میں کہیں نہیں جاؤں گی, یہاں تمہارا کوئی اعتبار نہیں رہا, اور میرے پاس تمہیں محفوظ رکھنے کے سوا کوئی راستہ نہیں. بھائی نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا لے جا اسے, اب یہ ہمارے لیے مر چکی. دروازہ زور سے بند ہوا. لمحے بھر خاموشی چھائی رہی. گلی میں صرف کتوں کے بھونکنے کی آوازیں تھیں. احتشام نے دھیرے سے کہا چلو کچھ کھانے کو لے لیتے ہیں, تمہیں آرام کی ضرورت ہے. عروج نے کچھ نہیں کہا, بس سست قدموں سے گاڑی کی طرف بڑھ گئی. رات گئے وہ دونوں اپارٹمنٹ پہنچے جہاں خاموش راہداریوں میں کچھ بھی غیر معمولی نہیں تھا سوائے اس خاموشی کے جو دنوں کے درمیان پل رہی تھی. دروازہ کھول کر احتشام نے اندر آنے کا اشارہ کیا. عروج نے ناپ تول کر قدم رکھا جیسے ہر چیز پر شک ہے. اندر داخل ہوتے اس نے ارد گرد دیکھا. کمرہ صاف ستھرا, خاموش اور سادہ تھا. یہ تمہارا کمرہ ہے, یہاں آرام کرو. دروازے پر گارڈ ہے, کوئی پریشانی نہیں ہوگی. عروج نے دروازے کی طرف دیکھا. مجھے ڈر صرف تم سے ہے, کسی اور سے نہیں. احتشام نے تھوڑا فاصلے پر کھڑے ہو کر کہا مجھے معلوم ہے تمہارے دل میں میرے لیے کیا ہے, لیکن وقت دے دو, میں تمہیں غلط ثابت نہیں ہونے دوں گا. عروج نے جواب نہیں دیا. وہ اندر چلی گئی. دروازہ بند کیا اور صوفے پر بیٹھ گئی. اگلے دن احتشام دفتر گیا مگر ذہن میں وہیں پیچھے رہ گیا. فائلز دیکھتے وقت بھی بار بار اس کے ذہن میں عروج کا چہرہ ابھرتا. اسسٹنٹ نے پوچھا سر سب ٹھیک ہے؟ ہاں, فائل لاؤ. شام کو واپس آتے ہوئے اس نے عروج کے لیے کچھ کھانے پینے کی چیزیں لی. اپارٹمنٹ پہنچا تو دیکھا عروج ویسے ہی صوفے پر بیٹھی ہے. شاید دن بھر وہی رہی. کچھ کھا لو, کمزوری تمہارے چہرے سے صاف نظر آ رہی ہے. مجھے بھوک نہیں. پھر بھی تھوڑا سا. عروج نے چپ چاپ ہاتھ بڑھایا, صرف ایک بسکٹ لیا اور خاموشی سے کھانے لگی. احتشام نے کچن میں جا کر چائے بنائی. اس نے کپ لا کر میز پہ رکھا. کل میں تمہارے گھر والوں سے دوبارہ ملوں گا, مت جانا. وہ اب مجھے قبول نہیں کریں گے. تو پھر کب تک یوں رہو گی؟ پتہ نہیں. احتشام نے کرسی کھینچی. کچھ لمحے خاموش بیٹھا رہا, پھر بولا تم چاہو تو کسی اور جگہ رہ سکتی ہو, لیکن فی الحال تمہاری حفاظت میری ذمہ داری ہے. مجھے اپنی حفاظت خود کرنا آتا ہے, بس اس بار قسمت ساتھ نہیں دے. احتشام نے کچھ کہنا چاہا لیکن خاموش ہو گیا. عروج نے سر جھکا کر کپ کی طرف دیکھا. اس میں اب بھی چائے کی بھاپ اڑ رہی تھی, جیسے ابھی
کچھ گرماہٹ باقی ہو، شاید رشتے کی بھی۔ اندر کہیں ایک نیا دور شروع ہو چکا تھا، بے لفظ، بے نشان، مگر فیصلہ کن۔ صبح کا وقت تھا اور اپارٹمنٹ کے اندر ایک بے چینی سی فضا تھی۔ احتشام کافی کپ کے ساتھ کچن کے دروازے پر ٹکا ہوا تھا۔ اس نے رات کی بچی ہوئی پریزنٹیشن دوبارہ چیک کی، لیکن ذہن ہر بار بھٹک کر عروج کی طرف چلا جاتا۔ عروج کمرے کے ایک کونے میں بیٹھی خالی نظروں سے دیوار کو دیکھ رہی تھی۔ وہ آج تیسری صبح تھی جب وہ خاموش تھی، مکمل خاموش، لیکن آج اس کی خاموشی میں ایک بغاوت چھپی ہوئی تھی۔ احتشام نے قریب جا کر کہا، آج تمہارے ابو کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی کوشش کر رہا ہوں، ان کے لیے دوا بھیج دوں گا۔ عروج نے بغیر چہرہ موڑے کہا، تم ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، تم نے ان کی یقین توڑ دیا، میری عزت چھین لی۔ احتشام نے نرمی سے جواب دیا، جانتا ہوں جو کچھ ہوا وہ ناقابل معافی ہے، لیکن میں… مت بولو۔ وہ چیخ پڑی، مت بولو، تم نے جو کیا وہ کسی مجرم سے کم نہیں، تمہارے الفاظ میرے لیے اب شور ہیں۔ وہ تیزی سے اٹھی، ہاتھوں میں کپکپاہٹ تھی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تمہیں لگتا ہے کہ ایک اپارٹمنٹ دے کر، 2 وقت کا کھانا دے کر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ احتشام خاموش کھڑا رہا۔ عروج نے چہرے پر موجود آنسو صاف کیے، پھر بولی، خدا تمہیں بھی ایسی ہی اذیت دے، ایسی تنہائی، ایسا الزام، ایسا وقت جس میں تمہاری چیخیں کوئی نہ سنے۔ احتشام کے لبوں پر جنبش ہوئی، لیکن کچھ کہنے سے پہلے عروج نے کہا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ تم نے میری زندگی کو جو داغ دیا ہے وہ کبھی نہیں مٹے گا۔ وہ دوبارہ صوفے پر بیٹھ گئی، روتی رہی، تھر تھر کانپتی رہی۔ احتشام نے کہا، میری سزا یہی ہے کہ تم مجھے معاف نہ کرو، لیکن میں تمہارے لیے ہر وہ چیز واپس لاؤں گا جو تم سے چھین لی گئی ہے۔ عروج نے طنزیہ ہنسی، کیا واپس لاؤ گے؟ میری ماں کی راتوں کی نیندیں، میرے باپ کی شرمندہ آنکھیں، میرے بھائی کی چپ، یا وہ رشتہ جو تم نے تماشا بنا دیا؟ جو کچھ بھی بکھرا ہے اسے سمیٹنے کی کوشش تو کر سکتا ہوں۔ مت کرو کوشش، تم سے صرف زخم ملے ہیں، مرہم نہیں۔ اس لمحے دروازے پر دستک ہوئی۔ احتشام نے جا کر دروازہ کھولا۔ ایک ڈیلیوری مین دوا کا پارسل لے کر کھڑا تھا۔ احتشام نے سائن کیا اور پارسل میز پر رکھ دیا۔ عروج نے پارسل کی طرف دیکھا، پھر آہستہ سے کہا، میں کسی ہمدردی کی ضرورت نہیں، مجھے انصاف چاہیے جو تم نے نہیں دیا۔ احتشام نے کرسی کھینچی اور بیٹھ گیا۔ عروج، اگر تم چاہو تو میں خود میڈیا کے سامنے جا کر بیان دوں گا کہ تم بے قصور ہو۔ تمہیں چاہیے تو میں اپنے باپ کو لے کر بھی جا سکتا ہوں۔ اب کچھ بھی کہو، میری دنیا میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں۔ میں تمہیں صرف ایک چہرہ سمجھتی ہوں، وہ چہرہ جس نے میری پہچان چھین لی۔ اس کی آواز بھاری ہو رہی تھی مگر الفاظ صاف تھے۔ تم چاہتے ہو کہ میں تم پر اعتبار کر لوں، تمہیں معاف کر دوں؟ میں چاہوں بھی تو نہیں کر سکتی، کیونکہ تم مجھے صرف بیسمنٹ میں بند نہیں کیا، مجھے پوری دنیا کے سامنے ننگا کر دیا۔ احتشام نے آہستہ سے کہا، میں تمہارا دشمن نہیں تھا۔ نہیں تھے؟ تم دوست ہوتے تو دشمنی کیا ہوتی؟ تم نے اپنے اختیار کا استعمال کیا، میری خاموشی کو کمزوری سمجھا۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اب ہر لمحہ تمہیں یاد دلاؤں گی کہ تم نے میری زندگی میں زہر گھولا ہے۔ تم جو چاہو کہو، جو سزا دو، میں چپ رہوں گا، کیونکہ اب بولنے کا حق میں کھو چکا ہوں۔ اسی لمحے اپارٹمنٹ کی فضا جیسے جم گئی۔ باہر سورج اپنی جگہ پر تھا، لیکن اندر ہر سایہ طوفان کی گواہی دے رہا تھا۔ اگلے دن عروج نے اپنا بیگ پیک کرنا شروع کر دیا۔ احتشام نے پوچھا، کہاں جا رہی ہو؟ کہیں بھی جہاں تم نہ ہو۔ تمہاری حفاظت کا کیا ہوگا؟ میں خود اپنی حفاظت کر سکتی ہوں، تم بس مجھ سے دور رہو۔ احتشام نے دروازے پر کھڑے ہو کر صرف ایک جملہ کہا، میری زندگی تمہاری بد دعا ہے، جو تم نے کہا وہ میں جھیلوں گا۔ عروج نے اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں گہری نفرت، اور میں دیکھوں گی تمہارا انجام۔ وہ دروازے سے باہر نکل گئی اور احتشام نے پہلی بار دروازہ بند کرنے سے پہلے خود کو بے بس محسوس کیا۔ وہ جانتا تھا جو ٹوٹ چکا ہے وہ جڑ بھی جائے تو دراڑ باقی رہتی، اور اب ہر دن ہر رات اسی دراڑ کو گھورتا رہے گا۔ 2 دن گزر چکے تھے۔ احتشام نے عروج کو اپارٹمنٹ سے نکلتے دیکھا تھا، اس کے بعد نہ کوئی رابطہ نہ پیغام بھیجا۔ وہ جانتا تھا معاملہ اب اس کی سطح سے اوپر جا چکا ہے۔ ادھر گھر کا ماحول بھی بدل چکا تھا۔ نعمان لغاری نے جب سے بیٹے کے رویے میں تبدیلی دیکھی، وہ سمجھ چکے تھے کہ کچھ بڑا ہو چکا ہے۔ شام کو ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے سب افراد معمول کے کھانے میں مصروف تھے جب انہوں نے اپنا چمچ رکھ کر کہا، کل احتشام کا نکاح ہے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، صرف پانی کے گلاس کی چھنک باقی رہ گئی۔ احتشام کی منگیتر چچا زاد فریال، جو سالوں سے اس رشتے کے خواب کے لیے بیٹھی تھی، دھک سے رہ گئی۔ کیا مطلب؟ کون سی لڑکی؟ اس کی آواز کپکپائی۔ نعمان لغاری نے نظریں جھکائے ہوئے جواب دیا، عروج کاظمی، وہ جس کے بارے میں تمہاری کمپنی میں اسکینڈل ہوا؟ فریال غصے سے چلائی۔ وہ بے قصور تھی اور احتشام نے خود یہ مانا۔ اس سے نکاح ہی ایک راستہ ہے اب، تاکہ سچ اور عزت ایک ساتھ بحال ہو سکے۔ فریال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ چچا جان، آپ جانتے ہیں ہم بچپن سے اس رشتے کے منتظر ہیں۔ احتشام نے نرمی سے کہا، فریال، مجھے تم سے کبھی انکار نہیں تھا، لیکن زندگی نے مجھے ایسے مقام پر لا کھڑا کیا جہاں میں صرف دل کا نہیں ضمیر کا فیصلہ مان رہا ہوں۔
نعمان لغاری نے نرمی مگر قطعیت سے کہا کل نکاح ہوگا، صبح مولوی صاحب آئیں گے، تم دونوں تیار رہو۔ ادھر دوسری طرف عروج اس وقت اپنی دوست کے گھر موجود تھی، خاموش بیٹھی، نظریں جھکائے وہ کسی سے بات نہیں کر رہی تھی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی، دروازہ کھلا تو نعمان لغاری کھڑے تھے، ان کے ساتھ احتشام بھی موجود تھا۔ انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے عروج کا پتہ کروا لیا تھا۔ عروج کی دوست نے انہیں اندر بلایا۔ نعمان لغاری نے بغیر وقت ضائع کیے کہا بیٹا ہم تمہیں لینے آئے ہیں۔ عروج نے سوالیہ انداز میں ان کی طرف دیکھا۔ کہاں؟ اپنے نکاح کے لیے۔ نکاح؟ عروج کے لہجے میں حیرت اور ناراضگی دونوں شامل تھیں۔ احتشام نے قدم بڑھایا۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے نفرت کرتی ہو، لیکن میرے خاندان نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں عزت کے ساتھ اپنا نام دیا جائے۔ عروج نے سرد لہجے میں کہا تمہارے خاندان نے فیصلہ کر لیا، مجھ سے پوچھا کسی نے؟ نعمان لغاری نے نرمی سے کہا ہم تم سے معافی مانگنے آئے ہیں اور تمہیں وہ مقام دینے جو تمہارا حق ہے۔ عروج خاموش ہو گئی۔ اس کی دوست نے آہستہ سے کہا عروج شاید یہی وقت ہے تمہیں سچ کو بدلنے کا۔ میں مجبور ہوں، بے بس ہوں، یہ نکاح کوئی خواب نہیں ہے میرے لیے، یہ صرف ایک اور زنجیر ہے۔ وہ بڑبڑائی۔ احتشام نے کہا تم چاہو تو نکاح کے بعد بھی الگ رہ سکتی ہو، میں تم پر کسی قسم کے حق کا دعویٰ نہیں کروں گا جب تک کہ تم خود نہ چاہو۔ کچھ لمحوں بعد وہ خاموشی سے تیار ہونے چلی گئی۔ اگلے دن نکاح سادگی سے ہوا، صرف چند قریبی رشتہ دار، 2 گواہ اور مولوی صاحب۔ نکاح نامے پر دستخط کرتے وقت عروج کی انگلیاں لرز رہی تھیں۔ احتشام نے سر جھکا کر کہا قبول ہے۔ عروج نے نظریں اٹھائے بغیر سرد آواز میں کہا قبول ہے۔ نکاح کے بعد عروج کو احتشام کے ساتھ اسی اپارٹمنٹ لایا گیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی وہ اندر داخل ہوئی اور بولی یہاں رہوں گی لیکن میرے اصولوں پر۔ احتشام نے کہا تمہاری ہر شرط منظور ہے، میں تمہاری بیوی کہلانے کے لیے تیار ہوں، مگر دل سے تمہیں کبھی اپنا نہیں سمجھوں گی، یہ بھی منظور ہے۔ اور ایک بات اور، فریال کا کیا؟ اس نے خود رشتہ ختم کیا ہے۔ عروج طنزیہ ہنسی۔ کتنی آسانی سے رشتے ٹوٹتے اور بنتے ہیں تم لوگوں کی دنیا میں۔ شام کو فریال نے ایک میسج بھیجا تم نے جو چھینا ہے وہ کبھی تمہیں خوشی نہیں دے گا۔ عروج نے جواب میں صرف ایک لفظ لکھا میں چھیننا نہیں برداشت کرنا جانتی ہوں۔ رات کو جب احتشام بیڈ پر بیٹھا عروج اپنا تکیہ اٹھا کر صوفے پر آ گئی۔ احتشام نے کچھ کہنے کی کوشش کی لیکن اس نے کہا اپنے وعدے پر قائم رکھو، فاصلہ رکھو۔ احتشام نے سر ہلا دیا۔ درمیان کی وہ خاموشی جو کبھی غلط فہمی سے پیدا ہوئی تھی اب ایک معاہدے میں بدل چکی تھی، لیکن عروج کی آنکھوں میں اب بھی وہی چمک تھی، انتقام کی، جو وقت آنے پر خاموشی سے وار کرتا ہے۔ شادی کو 3 دن ہو چکے تھے۔ اپارٹمنٹ کے اندر اب ایک نیا نظم قائم ہو چکا تھا۔ 2 لوگ، ایک چھت، الگ کمرہ، الگ وقتوں پر چائے، الگ اوقات میں نہیں۔ احتشام روز صبح وقت پر دفتر کے لیے تیار ہوتا، عروج اس وقت کچن میں موجود ہوتی، مگر اس کی نظر نہ احتشام پر پڑتی نہ اس نے سلام کا جواب دینا اپنا معمول بنا لیا۔ ایک صبح احتشام نے دروازے سے جاتے ہوئے کہا آج واپسی میں تمہارے لیے کتاب لاؤں گا، تمہیں پڑھنے کا شوق تھا نا؟ عروج نے کاؤنٹر پر چائے کا کپ رکھتے ہوئے کہا میرے شوق، میری پسند، میرے فیصلے، سب کچھ تمہارے نکاح کے دن ہی ختم ہو چکا ہے۔ احتشام چند میں خاموش رہا، پھر بولا پھر بھی کوشش تو کر سکتا ہوں۔ کوشش نہ کرو، بس فاصلہ رکھو۔ شام کو واپس آ کر احتشام نے دیکھا عروج صوفے پر بیٹھی کچھ کاغذات الٹ پلٹ کر رہی ہے۔ ٹی وی بند تھا، کمرے میں خنکی، وہ بغیر کچھ کہیں اندر گیا، الماری سے ایک پیکٹ نکالا اور اس کے سامنے رکھ دیا۔ یہ وہ کتاب ہے جو تم لائبریری سے اکثر لیا کرتی تھی۔ عروج نے کتاب کی طرف دیکھے بغیر کہا میں چیزیں واپس نہیں لیتی، جو وقت گیا وہ واپس نہیں آتا۔ احتشام نے آہستہ سے پیکٹ واپس اٹھایا اور بولا کبھی ضرورت ہو تو کہہ دینا۔ رات کو جب احتشام بیڈ پر آ کر بیٹھا عروج نے حسب معمول صوفے پر بستر لگا لیا۔ بیڈ خالی ہے، اگر چاہو تو سو سکتی ہو، مجھے سکون تنگی میں ملتا ہے، تمہارے برابر نہیں۔ احتشام نے کچھ نہیں کہا، بس لائٹ بند کی اور خاموش لیٹ گئی۔ اگلے دن دونوں ایک ساتھ گھر سے نکلے، لیکن عمارت سے باہر آتے ہی وہ مختلف سمتوں میں ہو گئے۔ احتشام دفتر گیا، عروج ایک قریبی اسپتال میں اپنی والدہ کی رپورٹس لینے۔ اسپتال میں موجود ایک نرس نے پہچان لیا۔ آپ وہی ہیں نا جس کے بارے میں نیوز سائٹس پر آیا تھا؟ بڑی ہمت والی لگتی ہیں۔ عروج نے نظریں چراتے ہوئے کہا جو گزر جائے وہ کہانی بن جاتی ہے اور کہانیاں کبھی مکمل نہیں ہوتی۔ رپورٹس لے کر وہ سیدھی اپنے باپ کے پاس گئی جو اب بھی بات کرتے وقت نظریں نیچی رکھتے تھے۔ ابو دوائیں لے آئی؟ بیٹا کیا تم خوش ہو؟ عروج نے چند میں سوچا، پھر کہا میں زندہ ہوں بس۔ گھر سے واپسی پر عروج سیدھی کچن میں گئی، کھانے کا سامان ترتیب دینے لگی۔ احتشام نے دروازہ کھول کر کہا اگر وقت ہو تو آج شام ایک کپ کافی پینے چلیں۔ عروج نے ایک نظر اس پر ڈالی، پھر الماری بند کر دی۔ میرے پاس فضول وقت نہیں ہوتا، احتشام نے دھیرے سے کہا۔ شاید کچھ وقت ہم دونوں کو چاہیے اپنے فیصلوں کو سمجھنے کے لیے۔ میرے فیصلے میرے دل نے نہیں کیے اور اب دل مردہ ہو چکا ہے۔ اگلے دن فریال نے احتشام کو ایک پیغام بھیجا، تمہیں تمہاری ضد مبارک ہو، سنا ہے وہ اب بھی تمہیں انسان نہیں سمجھتی۔ احتشام نے جواب دیا، صرف فون بند کر دیا۔ صبح کی خنکی کمرے میں ہلکی سی نمی لے کر آئی، کھڑکی کے شیشے دھند سے اٹے ہوئے تھے اور باہر کہیں سے اخبار والے کی سائیکل کی گھنٹی سنائی دے رہی تھی۔ احتشام الماری کے سامنے کھڑا اپنا کوٹ تلاش کر رہا تھا۔
وقت کم تھا اور آج دفتر میں ایک اہم پریزنٹیشن تھی۔ اس نے ایک نظر کمرے میں پھیلتی روشنی پر ڈالی، پھر آہستگی سے کہا آج کا دن کافی مصروف ہوگا۔ عروج نے بنا کچھ بولے کچن سے ایک کپ چائے نکالا اور میز پر رکھ دیا۔ اس کے بعد وہ خاموشی سے الماری کے پاس گئی، اندر سے احتشام کا نیلا سوٹ نکالا اور بیڈ پر لا کر رکھ دیا۔ احتشام نے چونک کر اسے دیکھا، چند لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر اس نے نرمی سے پوچھا یہی پہن لوں؟ عروج نے نظریں چرائی اور صرف اتنا کہا تمہیں یہی سوٹ کرتا ہے، باقی تمہاری مرضی۔ احتشام نے آہستہ سے کوٹ اٹھایا اور اس کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ بکھر گئی جو پچھلے کئی دنوں سے کہیں گم ہو چکی تھی۔ نہ کوئی بڑے الفاظ تھے، نہ کوئی جذباتی لمحہ، لیکن یہ چھوٹا سا عمل گویا برف کے پہاڑ پر پڑنے والی پہلی کرن جیسا تھا۔ دفتر پہنچ کر جب وہ کانفرنس روم میں داخل ہوا تو مینیجر عمران نے کہا سر آج آپ کچھ الگ رہے ہیں۔ احتشام نے ہلکے انداز میں کہا کبھی کبھی ایک چھوٹا سا لمحہ بڑا فرق ڈال دیتا ہے۔ پریزنٹیشن کامیاب رہی، کلائنٹس مطمئن ہو کر گئے، اسٹاف نے احتشام کو مبارکباد دی اور ایک طویل عرصے کے بعد دفتر کا ماحول مثبت محسوس ہوا۔ شام کو واپسی پر احتشام راستے سے ایک چھوٹا سا پلانٹ خرید لایا۔ اپارٹمنٹ پہنچ کر اس نے وہ پودا کھڑکی کے پاس رکھا۔ عروج صوفے پر بیٹھی کچھ لکھ رہی تھی۔ احتشام نے کہا کبھی کبھی ارد گرد کچھ نیا لگانے سے اندر کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ عروج نے پلٹ کر نہیں دیکھا، بس مدھم آواز میں کہا کچھ بوجھ وقت سے نہیں عمل سے ہلکے ہوتے ہیں۔ احتشام نے کوئی جواب نہیں دیا، بس کھڑکی کے پاس کھڑا ہو گیا۔ رات کا جب احتشام کمرے میں آیا تو عروج کمرے میں نہیں تھی۔ اس نے دروازہ کھولا تو دیکھا عروج کھڑکی کے پاس بیٹھ کر فون پر کسی سے بات کر رہی۔ امی کی طبیعت بہتر ہے، دوا وقت پر دے رہی ہوں، اور ہاں میں ابھی وہی ہوں، ہاں خیریت ہے۔ فون بند کر کے وہ اندر آئی تو احتشام نے کہا سب ٹھیک ہے؟ ہاں امی کی طبیعت اب پہلے سے بہتر ہے، میں چاہوں تو ان کے لیے کسی اسپیشلسٹ کا انتظام کر سکتا ہوں، ضرورت ہوئی تو بتا دوں گی، فی الحال یہی کافی ہے۔ احتشام نے کہا اور تم بھی ٹھیک ہو؟ عروج نے ایک پل کو اس کی طرف دیکھا اور پھر نظریں جھکا لی۔ ابھی نہیں، لیکن شاید وقت کے ساتھ بہتر ہو جاؤں گی۔ احتشام نے پلنگ کی طرف اشارہ کیا۔ آج بیڈ خالی نہیں رہے گا، ابھی فاصلہ باقی ہے، مگر شاید تھوڑا کم۔ یہ شاید احتشام کے لیے اس دن کا سب سے بڑا تحفہ تھا، ایک لفظ جس میں نہ ہاں تھی نہ لیکن ایک راستہ ضرور تھا، امید کا۔ صبح کا وقت تھا جب دروازے پر بیل بجی۔ عروج ابھی چائے بنانے میں مصروف تھی اور احتشام اخبار پلٹ رہا تھا۔ اس نے دروازے کی طرف دیکھا اور اٹھ کر جا کر دروازہ کھولا۔ سامنے عروج کے والد، بھائی اور بھابھی کھڑے تھے۔ چند لمحے سب خاموش رہے، پھر احتشام نے آہستگی سے کہا آئیے اندر آئیں۔ عروج نے جب آوازیں سنی تو باہر نکلی۔ سامنے باپ کو دیکھ کر چند لمحے ساکت کھڑی رہی، پھر دھیرے دھیرے قدم بڑھائے۔ باپ نے آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگا لیا۔ بیٹا میں جانتا تھا کہ تو غلط نہیں ہو سکتی، کبھی یقین نہیں ٹوٹا میرا، بس حالات زبان روکتی تھی۔ عروج کی آنکھیں نم ہو گئیں، مگر اس نے خود کو سنبھالا اور فوراً پیچھے ہٹ گئی۔ یہ جو بھی آپ کہہ رہے ہیں ابو، یہ یقین اس وقت کیوں نہیں بولا تھا جب سب کی نظریں مجھ پر تھیں؟ بھائی خاموش کھڑا رہا، بھابھی نظریں چرا رہی تھی۔ باپ نے تھکے لہجے میں کہا بیٹا ہم ڈر گئے تھے، لوگ باتیں کر رہے تھے، تو پھر وہی لوگوں کا خوف جیت گیا اور میں ہار گئی۔ عروج نے سوال کیا مگر لہجہ پرسکون تھا، چیخ نہیں رہی تھی۔ احتشام خاموشی سے دیوار کے ساتھ کھڑا تھا، گفتگو کے ایک ایک لفظ اس کے دل پر لگ رہے تھے۔ باپ نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا ہم تم سے ملنے بارہا آئے، دروازہ بند تھا، ہم نے احتشام سے بات کی، اس نے سب بتایا۔ بھائی نے نظریں اٹھا کر کہا عروج ہم شرمندہ ہیں، ہم نے غلط سمجھا نہیں، فیصلہ سنایا تھا اور وہ بھی بغیر سنے بغیر سمجھے۔ بھابھی نے نرمی سے کہا بیٹا ہم تجھے لینے نہیں صرف دیکھنے آئے ہیں، جاننا چاہتے ہیں کہ تو خوش ہے یا نہیں۔ عروج نے گہری سانس لی۔ خوشی، یہ لفظ بڑا عجیب لگتا ہے، جیسے کسی اور زبان کا ہے۔ احتشام نے کمرے کی ایک طرف کھڑے ہو کر دھیرے سے کہا میں چاہتا ہوں تم لوگ اس سے مکمل سچ سنو جو تمہیں جاننا چاہیے تھا بہت پہلے۔ عروج نے اس کی طرف دیکھا اور پھر نظریں پھیر لی۔ انہیں سچ سے زیادہ میرے زخم جاننے کی ضرورت ہے۔ باپ نے دوبارہ بیٹی کی طرف ہاتھ بڑھایا، جو گزر گیا وہ واپس نہیں آئے گا، ہم یہاں معافی مانگنے نہیں آئے، بس اپنی بیٹی کا ہاتھ تھامنے آئے ہیں۔ عروج کچھ لمحے خاموش رہی، پھر آہستگی سے بولی یہ جو نکاح ہوا یہ کوئی احسان نہیں تھا مجھ پر، یہ اس جرم کی تلافی تھی جو مجھ پر ہوا۔ جسے عزت دینی ہو اس کی بے عزتی کبھی نہیں کرتا کوئی۔ احتشام نے پلٹ کر کمرے کی طرف رخ کیا، جسے وہ مزید کچھ سننے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ بھائی نے کہا اگر تم چاہو تو ہمارے ساتھ واپس آ سکتی ہو، نہ تمہارا اپنا گھر ہے۔ عروج نے کہا یہ میرا گھر ہے یا نہیں ابھی یہ فیصلہ میں نہیں کر سکتی، میں اب خود کو ہی نہیں پہچانتی۔ بھابھی نے آہستہ سے کہا تم جیسی تھی ویسی ہی ہو، بس تھوڑی سی تلخ ہو گئی ہے، تلخی زخم سے آتی ہے وقت سے نہیں۔ باپ نے اٹھ کر ایک لفافہ نکالا، یہ کچھ رقم ہے تمہارے لیے، دوا کے خرچے، گھر کے اخراجات، ہم اب چاہتے ہیں تم پر بوجھ نہ رہیں۔ عروج نے لفافہ میز پر رکھا، یہ بوجھ نہیں بقیہ ادھورا تعلق تھا جو لفظوں سے پورا کرنے کی کوشش ہے۔ سب خاموش ہو گئے۔ احتشام واپس آئے بولا میں چاہتا ہوں یہ تعلق جتنا بھی باقی ہے سچائی پر قائم رہے۔
باپ نے احتشام کی طرف دیکھ کر کہا، تم نے ہماری بیٹی کو واپس اٹھایا، یہ معمولی بات نہیں، لیکن میں اسے مکمل واپس لا پایا اور شاید کبھی نہ لا سکوں۔ میں یہاں رہی تو صرف خود کو مکمل کرنے کے لیے، کسی ساتھ کے لیے نہیں، صرف اپنے لیے۔ باپ نے رخصت ہونے سے پہلے بیٹی کا سر چوما۔ جب دل مانے واپس آ جانا، ہم انتظار کر رہے ہیں۔ دروازہ بند ہوا تو احتشام نے عروج سے کہا، تمہیں ان کے جانے کا افسوس ہوا؟ نہیں، بس اتنا لگا جیسے ایک باپ مکمل ہو گیا، مگر کتاب ابھی باقی ہے۔ احتشام نے کھڑکی سے باہر جھانکتے ہوئے کہا، کبھی کتاب مکمل ہو گئی تو مجھے بھی پڑھنے دینا۔ عروج نے دھیرے سے کہا، یہ کتاب جل چکی ہے، بس راکھ باقی ہے۔ اس رات کھانے کی میز پر دونوں بیٹھے، مگر لفظوں کا ذائقہ ختم ہو چکا تھا۔ پلیٹس پر کھانا تھا، دل میں خالی پن۔ کچھ فاصلے ہوتے ہیں جو کم نہیں ہوتے، صرف محسوس کیے جاتے ہیں۔ آج وہی فاصلہ خاموشی کے ساتھ ان دونوں کے درمیان رکھا تھا۔ صبح معمول کے مطابق شروع ہوئی تھی۔ احتشام دفتر جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ فائلیں بیگ میں رکھی، موبائل چارج پر لگایا اور الماری سے گھڑی نکال کر کلائی پر باندھی۔ عروج کچن میں ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ اس نے آج پہلی بار ناشتہ خود میز پر سجا دیا تھا۔ چائے کپ میں انڈیلی اور بغیر کچھ کہے میز پر جا کر بیٹھ گئی۔ احتشام نے نظر بھر کر اسے دیکھا اور کہا، شکریہ۔ عروج نے مختصر جواب دیا، وقت پر کام ہو جائے تو دن آسان گزر جاتا ہے۔ احتشام ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ باہر نکلا۔ آفس کی طرف گاڑی چلاتے ہوئے اس نے ریڈیو آن کیا، جہاں کوئی پرانی نظم چل رہی تھی۔ چند لمحے گزرے تھے کہ ایک سگنل پر اچانک بریک لگی۔ سامنے سے ایک ٹرک بے قابو ہو کر گاڑی سے ٹکرا گیا۔ گھڑی کی سوئیاں جیسے رک گئی، شور، شیشہ، دھواں، سب ایک لمحے میں۔ لوگوں کا ہجوم، ایمبولینس، سائرن اور پھر اسپتال۔ دوپہر کے وقت فون کی گھنٹی بجی۔ عروج نے کال اٹھائی۔ دوسری طرف سے ڈاکٹر بول رہا تھا کہ آپ محترم احتشام لغاری کی اہلیہ ہیں؟ عروج نے دل تھام کر کہا، جی۔ کیا ہوا انہیں؟ وہ ایکسیڈنٹ کا شکار ہوئے ہیں، ابھی ایمرجنسی وارڈ میں ہیں، حالت نازک ہے۔ عروج کے ہاتھ سے فون گرا، سانسیں بے ترتیب ہو گئیں۔ بغیر کچھ کہے وہ دوپٹہ سنبھالتی ہوئی اسپتال کی طرف روانہ ہوئی۔ جب وہ پہنچی، احتشام آئی سی یو میں تھا، چہرے پر زخم، ہاتھ پر پٹی اور مشینوں کی بیپ بیپ کرتی آواز۔ ڈاکٹر نے کہا، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں لیکن ان کا ہوش میں آنا ضروری ہے۔ عروج کرسی پر بیٹھ گئی، نظریں اس کی طرف جم گئیں، لب ہلنے لگے۔ یہ وہ وقت نہیں ہے احتشام، تم نے وعدہ کیا تھا تم فاصلہ رکھو گے، مگر یہ فاصلہ اتنا طویل۔ وہ آہستہ سے جھکی، ہاتھ تھاما۔ مجھے تم سے نفرت تھی، غصہ تھا، لیکن محبت وہ بھی کہیں تھی شاید۔ آنسو گالوں پر بہنے لگے۔ مر جاؤں گی اگر تم نے مجھے چھوڑ دیا۔ میں نے بہت وقت ضائع کیا، لیکن اب تم مت جاؤ، اب مت جاؤ۔ اس نے آہستگی سے اس کے ہاتھ پر ہونٹ رکھے اور تب احتشام کی انگلی ہلی۔ ڈاکٹرز دوڑ کر آئے، رسپانس آ رہا ہے، یہ اچھی علامت ہے۔ عروج نے لرزتی آواز میں کہا، واپس آ جاؤ، میں یہاں ہوں۔ اگلے دن احتشام کو ہوش آ گیا۔ آنکھ کھولی تو سامنے عروج تھی، ہاتھ میں قرآن، آنکھوں میں تھکن اور چہرے پر وہ خاموشی جو صرف سچ کی گواہ ہوتی ہے۔ احتشام نے دھیرے سے کہا، تم روئی تھی؟ عروج نے نظریں چرائیں۔ کبھی کبھی انسان کمزور پڑ جاتا ہے۔ تم نے کچھ کہا تھا جب میں بے ہوش تھا، وہ سچ تھا؟ عروج نے نظریں جھکائیں، خاموش رہی، پھر آہستگی سے کہا، شاید ہاں۔ شاید ہاں، کیونکہ میں خود کو بھی سمجھنے میں وقت لیتی ہوں۔ احتشام نے ہاتھ آگے بڑھایا، میں وقت دے سکتا ہوں، بس تم ساتھ رہو۔ عروج نے سر ہلایا، اس بار فاصلہ نہیں مانگوں گی، بس اعتبار چاہوں گی۔ چند دنوں میں احتشام کی طبیعت بہتر ہو گئی۔ اسپتال سے ڈسچارج ہوتے وقت عروج نے اس کا ہاتھ تھاما۔ کاغذات پر دستخط کرتے وقت نرس نے مسکرا کر کہا، لگتا ہے صاحب کی قسمت کسی خاص نے بدل دی۔ عروج نے پہلی بار اسپتال کے عملے کے سامنے ہلکا سا مسکرا کر جواب دیا، کچھ چیزیں حادثوں سے بھی سبق لیتی ہیں اور کچھ رشتے خاموشی سے جڑ جاتے ہیں۔ گھر واپس آ کر احتشام کو لگا جیسے سب کچھ نیا ہے، در و دیوار، کمرے کی ترتیب اور وہ سکون جو عروج کی موجودگی سے محسوس ہو رہا تھا۔ ایک شام جب عروج کھڑکی کے پاس بیٹھ کر کتاب پڑھ رہی تھی، احتشام نے پوچھا، اگر ہمیں دوبارہ شروع کرنا ہو تو کیا کرو گی؟ شاید پہلے دن تم سے سوال کرتی کہ تم انسان کیسے ہو، اور اب شاید تمہیں سمجھنے کی کوشش کرتی الزام سے پہلے۔ تو کیا ہم اب ایک دوسرے کو پھر سے جان سکتے ہیں؟ عروج نے کتاب بند کی، شاید اب چاہت کے ساتھ۔ اور اگر میں کہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ ہم آگے کا سفر ایک ساتھ کریں، تو میں کہوں گی کہ پہلا قدم تم اٹھاؤ، میں دوسرا خود لے لوں گی۔ احتشام نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ عروج نے تھوڑے توقف کے بعد وہ ہاتھ تھام لیا۔ پاس ہی رکھا ننھا سا پلانٹ اب 2 نئے پتے نکال چکا تھا۔ وقت چل رہا تھا، لیکن اب ہر دن زندگی کے ساتھ ایک ساتھ چلنے کا احساس دے رہا تھا، اور اختتام نہیں، آغاز ہو چکا تھا۔